نمرود قدیم زمانے کا ایک طاقتور بادشاہ تھا جس کا ذکر اسلامی روایات اور بعض تاریخی حوالوں میں ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کی نسل میں سے تھا اور بابل یعنی آج کے عراق پر حکومت کرتا تھا۔ وہ صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ خود کو خدا سمجھنے لگا تھا۔ شروع میں نمرود ایک عام حکمران تھا، لیکن جیسے جیسے اس کی طاقت بڑھی، اس کے دل میں تکبر بھی بڑھتا گیا۔ اس کے پاس فوجیں تھیں، خزانے تھے اور لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ اور یہی خوف آہستہ آہستہ عبادت میں بدل گیا۔ لوگ اس کے سامنے جھکنے لگے اور وہ اس بات سے خوش ہوا۔ پھر ایک دن اس نے وہ دعویٰ کر دیا جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اسی زمانے میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق کے پیغام کے ساتھ بھیجا، ایک نوجوان، سچ بولنے والا اور اللہ پر مکمل یقین رکھنے والا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو نمرود نے غرور میں جواب دیا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ وہ ایک قیدی کو چھوڑ دیتا اور ایک کو قتل کر دیتا اور سمجھتا کہ وہ خدا بن گیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سادہ مگر زبردست دلیل دی، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود خاموش ہو گیا، کیونکہ سچ کے سامنے غرور کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ نمرود نے اپنے غرور میں آ کر حکم دیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی کہ لوگ قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا، لیکن پھر وہ ہوا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اللہ نے آگ سے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ نمرود نے اس معجزے کے بعد بھی سبق نہ سیکھا۔ آخر کار اللہ نے ایک بہت چھوٹے سے مخلوق کے ذریعے اس کا غرور توڑا، ایک مچھر۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مچھر نمرود کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا اور وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اپنے سر پر مارتا رہتا تھا، چیختا تھا اور آخر کار اسی اذیت میں مر گیا۔ نمرود کی کہانی صرف ایک بادشاہ کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو طاقت پا کر خود کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ طاقت ہمیشہ عارضی ہوتی ہے، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، سچائی آخر کار جیتتی ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ نمرود کے پاس سب کچھ تھا، طاقت، دولت، حکومت، لیکن اس کے پاس عاجزی نہیں تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایمان کے۔ اور آخر میں جیت کس کی ہوئی؟ ایمان کی۔